السلام علیکم. ورڈز میٹر میں خوش آمدید. مجھے یو کے آئے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہاں کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ان میں جو ایک ڈفرینس ہے کہ وہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو کیسے بیلنس کرتے ہیں. پاکستان میں کیا ماحول تھا اور یہاں ورک پلیسز پہ کس طرح لوگ کام کرتے ہیں اور ورک پلیس سے گھر جانے کے بعد اپنی پرسنل لائف کو کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں. تو میں نے کچھ تھوڑا ڈفرینس فیل کیا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. شاید بہت سارے اور لوگوں کی طرح پاکستان میں جب میں تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یو کے ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، یا کوئی بھی دنیا کا ایسا کنٹری جہاں پہ لوگ ترقی کر رہے ہیں یا وہاں پہ جا کے لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، وہاں کے لوگ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہر وقت شاید کام ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں آ کے میرا وہ پرسیپشن جو تھا وہ بالکل غلط نکلا، اور یہاں تو سینز ہی کچھ اور تھے. میں نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ محنت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو یہاں کے گورے ہیں وہ تمام ترقی کے باوجود، کامیابی حاصل کرنے کے باوجود ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ سائیکلنگ بھی کرتے ہیں، وہ جاگنگ بھی کرتے ہیں، وہ پارکس میں اپنے پیٹس کو لے کے بھی گھومتے ہیں، اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ ہمارے ہاں قابل اعتراض ہیں. وہ کلبس میں ڈانس بھی کرنے جاتے ہیں، بار بھی جا کے شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو آخر وہ کیا کرتے ہیں کہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ سب بھی کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنی جگہ پہ، جب میں بھی ایک ورک پلیس پہ تھی تو مجھے لگتا تھا میں بہت محنت کر رہی ہوں، بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اور صرف وہاں پہ ہی نہیں، گھر آ کے بھی کام کرتی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے تھے وہاں پہ. تو تھوڑا سا میں نے غور کیا تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہاں کے لوگ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ تو کرتے ہیں، جیسے ہم بھی اپنے کام پہ جاتے ہیں اور پھر گھر آ جاتے ہیں، تو اسی طرح ان کا بھی ورک پلیس اور گھر کا جو ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. سارا وقت کی کام پہ نہیں رہتے، لیکن یہ اس ٹائم ڈویژن کے اندر اس وقت کو پھر اس طرح سے آنیسٹی اور دھیان سے خرچ کرتے ہیں جیسے کوئی اپنی محنت کی کمائی کو کرتا ہے. یعنی یہ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پرسنل خیالات نہیں آتے، مینٹل بلاک لگا کے آتے ہیں وہاں. ان کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی، رشتہ دار، محلے دار کوئی یاد نہیں آتا، اور آئے بھی تو یہ اس کو جھٹک کے سارے کا سارا فوکس اپنے کام پہ رکھتے ہیں. اور پھر جب کام سے یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو ان سے آپ نے ٹیمز پہ رابطہ کرنا ہو، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہو، جو بھی انہوں نے ورک پلیس پہ اپنا کانٹیکٹ دیا ہوتا ہے، تو ان کا وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ اگر اس کا لاسٹ سین دیکھا جائے تو وہ اس ٹائم کا ہوتا ہے جس ٹائم انہوں نے کام چھوڑا ہوتا ہے. اور اگر ویکینڈ آ جاتا ہے اور درمیان میں 2 دن کی چھٹی ہے تو وہ پورے 2 دن کے دوران یہ نہ اپنا واٹس ایپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، نہ ٹیمز اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی میسج یا کال نہ ہی ہو، نہ اپنی ای میل بار بار چیک کرتے ہیں. اگر آپ نے ان کو کوئی میسج کر دیا، ای میل کر دیا، تو یہ منڈے کو واپس آ کے آپ کو جواب دیں گے اور اپنا بالکل پرسنل ٹائم ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور پھر پرسنل ٹائم جو ہے اس کو بھی یہ کس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اس میں اپنے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں، فیملی اور فرینڈس کے لیے بھی نکالتے ہیں. تو مجھے یہ بڑا ڈفرینس فیل ہوا کہ ہم تو جب پاکستان میں کام کیا کرتے تھے، میں ٹیچنگ کرتی تھی، تو ہم لوگوں کو اسکول آ کے جس طرح نماز شروع کریں تو انسان کو شیطان ساری باتیں یاد کروا دیتا، تو اسی طرح جب ہم کلاس میں جا کے کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں ہر قسم کی باتیں جو ہیں ہمارے ذہن میں گھومنا شروع ہو جاتی تھی. اور جیسے وہ ٹیچرز اپنے ساتھ وہ کچھ ایمرجنسی کے لیے میک اپ لے کے گھومتی ہیں بیگ میں، تو اسی طرح وہ کچھ پورٹیبل سوچے اور خیالات بھی ان کے دماغ میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. اب وہ نوٹ بک چیک کر رہی ہیں، وہ بورڈ پہ لکھ رہی ہیں، وہ بچوں کو کوئی کانسیپٹ ان کو ڈیلیور کر رہی ہیں. اس دوران ان کو بار بار وہ اٹیک کرتے تھے وہ خیالات کہ گھر میں فلاں کام کرنے والا رہتا ہے، بچے کا فلاں چیز لانے والی رہتی ہے، آج کام والی ماسی نہ آئی تو ہم کیا کریں گے، اور کل جو ہے وہ مجھے فلاں رشتہ دار کے گھر جانا ہے، آج میرے گھر کوئی آ رہا ہے، اور کمیٹی کب نکلنی ہے، گھر کا بجلی کا بل کب ادا کرنا ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف خیالات اور انہی چیزوں میں پھنسے رہتے تھے. کبھی فیملی ایشوز یاد آ جاتے تھے، کبھی نیشنل ایشوز یاد آ جاتے تھے، اور کبھی بہت ہی زیادہ خیالات کی بھرمار ہوتی تھی. تو انٹرنیشنلی جو ہے اسلام کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف میں نے کون سی انسٹاگرام پہ پوسٹ لگانی، کون سی واٹس ایپ پہ لگانی ہے، کون سی فیس بک پہ لگانی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہیں کھڑے نا بار بار یاد آتی رہتی تھی، اور خیالات جھٹکنے کے باوجود بھی ہم وہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے تھے. تو یہ چیز مجھے بڑی ڈیفرنٹ فیل ہوئی کہ ہم لوگ جب اس طرح کی نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جب نامی گرامی ڈگریز لے کے یو کے میں آتے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری میں جاتے ہیں جہاں کے ورک ایتھکس ہم سے مختلف ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان سے باہر نکل کر ہمارا بہت ساری بلاؤں سے سامنا ہو رہا ہے. اور وہ بلائیں جیسے فوکس، ٹائم مینجمنٹ، ریلیونٹ سکلز، تو یہ بلائیں پھر ہمیں کھا جاتی ہیں. اور
ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ آگے بہت ڈپریس رہنا شروع ہو جاتے ہیں. ایکچولی یہ جگہیں بری نہیں ہیں, وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ لے کے آئے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہم بیلنس نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے نہ ہم اپنی پرسنل لائف میں خوش ہوتے ہیں اور نہ ہم پروفیشنلی گرو کرتے ہیں. تو مجھے یہ تھوڑی سی چیز عجیب اور ڈیفرنٹ محسوس ہوئی تھی پاکستان میں اور UK میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی ورک لائف اور اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں؟ تو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. مزید کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ان چیزوں پہ ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ لوگ اپنے ٹائم کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر اس میں کیا کیا کرتے ہیں جو ان کی کامیابی کی وجہ بن رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے انشاءاللہ.